دعائے ظہور ولی العصر امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین خاندان اہل بیت کی جلد آبادی کے لیے صلوات سارے سب سے پہلے دعا ہے کہ 14 کا خالق اس مجلس اعزا کے بانیان کی سید ساجد عباس واجد عباس ماجد عباس کی یہ سعی و محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، مالک ان کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے، دسترخوان حضرت امام حسن سے وسیع رزق حلال عطا فرمائے، اور مالک ان کے بزرگوں کو سید صابر حسین شاہ کے درجات بلند فرمائے، اور قیامت والے دن سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں معشور فرمائے، حاضرین کے تمام مرحومین کے مالک درجات بلند فرمائے۔ آپ جتنی حاجات اس مقدس دربار میں لے کے آئے ہیں 14 کا خالق سب کی حاجات کو پورا فرمائے، اور ہمارے حقیقی وارث ولی العصر حجت القائم حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم امام کے انصار میں شامل ہو سکیں۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات۔ سامعین گرامی، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، اپنا گھر اپنا علاقہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے کتاب اور نور دونوں تم کی طرف بھیج دیے گئے ہیں۔ کوئی توجہ ہے میرے پاس سے جی؟ کتاب اللہ اور نور اللہ دونوں تمہاری طرف بھیج دیے گئے ہیں، یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ کتاب کی جو رہنمائی کرنے والا نور ہے وہ کتاب کے ساتھ ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متشابہات رکھ کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو آل محمد کا محتاج کر دیا ہے۔ تھوڑی تھوڑی نہ کوشش کرے آج زبان نو حرکت دین دی، غور فرما رہے ہیں۔ آغاز مجلس ہے، اللہ رب العزت نے آل محمد کا زمانے کو محتاج کر دیا کہ کتاب اتنی دیر تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک آل محمد کے دروازے پہ نہ آیا جائے، اور تاریخ گواہ ہے کہ بلا کہ آل محمد کے کسی فرد نے کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا، بلکہ زمانہ ان کے دروازے پہ آیا اور زمانے نے آ کے آل محمد سے مسائل کو پوچھا، حتیٰ کہ حاکم وقت کو بھی مجبوراً علی کے دروازے پہ آنا پڑا، اور پھر جب علی نے مسائل حل کیے تو اسے کہنا پڑا کہ آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ آج اگر علی نہ ہوتا
تو میں ہلاک ہو جاتا. چونکہ مجلس مخصوص ہے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے. میرا دل کر رہا ہے میں امام کا ایک جملہ سناؤں. ایک بندے نے خواب دیکھا، خواب کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف فرما ہے، مسجد میں محراب میں سرکار رسالت مآب کے سامنے ایک تشت پڑا ہوا ہے جس میں کھجوریں ہیں. بندہ مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ کو سلام کیا اور کہا کہ کچھ عطا کیجئے. پیغمبر نے مٹھی بھر کھجوریں اسے عطا کر دی. بندہ خواب دیکھ رہا. اب اس بندے نے گنتی کی، انہیں گنا تو وہ 18 کھجوریں تھیں. 18 کھجوریں. بندہ بڑا حیران پریشان ہوا، بڑا متقی اور پرہیزگار بندہ تھا. ذہن میں فوراً خیال آیا کہ پیغمبر کی جگہ کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. خواب میں دیکھا ہے تو پیغمبر ہی تھے. 18 کھجوریں دی ہیں، لگتا ہے زندگی کے دن 18 رہ گئے ہیں. ہمارے زمانے کا بندہ ہوتا تو 18 کھجوریں گن کے کہتا رسالت مآب نے دی ہیں، 18 کروڑ سے کم تو بات نہیں بنتی. چونکہ وہ اس زمانے کا نہیں تھا، اس زمانے کا تھا. اب پریشان ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے. کچھ دن گزرے، نیشا پور میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ کا بیٹا 8واں امام آج نیشا پور میں موجود ہے. غور کرنا جی، لفظ بڑا قیمتی ہے، ضائع نہ ہو جائے. یہ دوڑتا ہوا مسجد میں آیا کہ مجھے خواب کی تعبیر مل جائے گی. جاگنا. یہ مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں داخل ہوا، حیران ہو گیا کہ جہاں پہ خواب میں پیغمبر محراب کے پاس بیٹھے تھے وہاں پہ 8واں امام بیٹھا ہے. اور امام کے پاس وہیں ایک تشت پڑا ہوا ہے جس میں کھجوریں رکھی ہوئی. بندہ پاس آیا، سلام کیا امام کا اور کہا مولا کچھ عطا کیجئے. امام نے مٹھی بھر کھجوریں اس بندے کو دی. اب اس نے گنی تو وہ 18 تھی. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. اس نے گنی وہ 18 تھی. کہتا مولا کچھ اور عطا کیجئے. امام فرماتے ہیں اگر میرے نانا نے خواب میں تجھے زیادہ دی ہوتی تو میں تجھے زیادہ عطا کر دیتا. اگر میرے نانا نے تجھے زیادہ عطا کی ہوتی. امام نے یہاں پہ دنیا کو بتا دیا کہ یاد رکھنا ہم دنیا کے امام بنائے ہوئے نہیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ہم رسول کے حقیقی جان نشین ہیں. جیسا رسول کا کردار ہے ویسا ہمارا ہے. اور ایک اور مسئلہ بھی امام نے حل کر دیا. امام نے زمانے کو بتا دیا کہ تمہارے خوابوں سے بھی ہم واقف ہیں. جو تم خواب میں دیکھتے ہو ہم اس سے بھی واقف ہیں. چلیں ایک بات امام کی اور کرتا چلوں. مامون الرشید نے امام علیہ السلام کے دور میں علماء اکٹھے کیے مختلف ممالک سے کہ امام سے مناظرہ کیا جائے. آپ کے اور میرے حسن شاہ جی امام سے مناظرے کے لیے اکٹھے ہو گئے لوگ. دربار سج گیا. امام کا ایک نوکر ہے ہرسمہ، یہ دربار میں موجود تھا. امام کے پاس آیا، کہتا مولا مامون نے بڑے عالم اکٹھے کر لیے ہیں. مولا فرماتے ہیں کس لیے؟ کہتا مولا آپ سے مناظرے کے لیے. مولا فرماتے ہیں مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ کہتا ہے مولا آپ بھی کوئی تیاری فرمائیے. امام مسکرا کے فرماتے ہیں امام کا علم نقد ہوتا ہے. امام کتابوں کا محتاج نہیں ہوتا. وہ یہاں کے آپ کے نہیں پڑھتا، وہ عرش سے پڑھ کے آتا ہے. یہاں پہ خوبصورت جملہ کہا میرے 8ویں امام نے. امام ہرسمہ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں ہرسمہ یاد رکھ میں اس کا بیٹا ہوں
جس نے مسجد کوفہ میں فرمایا تھا کہ اگر علی کے پاس وقت ہوتا علی مسجد کوفہ میں تکیے کی ٹیک لگا کے بیٹھتا، توریت والے آ کے توریت سے مسئلہ پوچھتے، زبور والے زبور سے پوچھتے، انجیل والے انجیل سے پوچھتے، قرآن والے قرآن سے پوچھتے، اور علی ہر کتاب والے کو اس کی کتاب سے جواب دیتا تاکہ زمانے کو پتہ چلتا کہ کتاب کا مالک علی ہے۔ غور فرما رہے یا نہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، ہمارا علم نقد ہے۔ دوسرے دن مامون کا غلام آیا، کہا مولا اتفاق سے کچھ عالم اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بات۔ کہتا مولا ان کو آپ کے دولت قدے پہ لے آئیں۔ امام نے فرمایا نہیں، دربار سجاؤ، لوگوں کو اکٹھا کرو، ان کے سوالوں کا جواب رسول کا بیٹا دربار میں آ کے دے گا۔ غور فرما رہے یا نہیں؟ اب مامون الرشید نے دربار سجایا، پردے گرا دیے، نوکروں کو حکم دیا کہ جب رسول کا بیٹا آئے کوئی بندہ پردہ نہ ہٹائے، کوئی بندہ تعظیم کے لیے اٹھے نہیں۔ ادھر میرے 8ویں امام نے اپنی پوری تیاری کی، لباس رسول پہنا، امامہ رسول سر پہ رکھا، عبائے رسول پہنی، عصائے رسول ہاتھ میں پکڑا، پورے کا پورا رسول بن کے، پورے کا پورا رسول بن کے مسجد سے اپنے گھر سے نکلے۔ اب دربار میں آئے، ابھی دربار کے دروازے پہ پہنچے تھے، ہوا چلی، پردے خود بخود اٹھنے شروع ہو گئے۔ غور فرما رہے ہیں؟ ادھر پردے اٹھے، امام کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو نکلی کہ سارے دربار نے مڑ کے امام کو دیکھا اور سارا دربار تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پورے کا پورا دربار کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ مامون الرشید تخت پہ بیٹھا وہ بھی کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے آئیے آئیے فرزند رسول، تخت پہ تشریف لائیے۔ اپنی جگہ چھوڑی اور کہا مولا یہاں پہ تشریف رکھیے۔ اب مولا بیٹھے ہیں، پورے مجمع پہ سکوت طاری ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں سنا ہے کوئی عالم آئے ہوئے ہیں مجھ سے بات کے لیے۔ اس نے کہا ہاں مولا یہ کچھ آئے ہوئے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک یہودی عالم اٹھا، غور فرما رہے ہیں جی؟ کو گال دی سمجھ ہوندی ہے پہ سرکار؟ موضوع پسند نہیں آیا؟ میں آج کا موضوع پڑھ رہا ہوں 23 ذکات کا۔ ایک یہودی عالم اٹھا، اٹھ کے کہتا ہے کہ مامون سے کہ ہم ان سے بات کیسے کریں، ان کی زبان ہے عربی، ہماری زبان ہے عبرانی، ہم ان کی زبان کو نہیں سمجھ سکیں گے، یہ ہماری زبان کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ امام کے چہرے پہ جلال آیا، فرماتے ہیں تو اپنی کم علمی کا اظہار کر، زمانے میں وہ علم ہی نہیں جو ہمارے پاس نہ آیا ہو۔ زبان نہیں ایسی کوئی نہیں جسے ہم نہ جانتے ہوں۔ امام نے فرمایا بات کر، کتنے عالم بیٹھے ہو یہودی دربار میں؟ انہوں نے کہا جی کم از کم 70۔ امام نے فرمایا تو بتا بات تو کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں تو توریت کا قاری ہے یا حافظ ہے؟ یعنی تو نے ناظرہ پڑھی ہوئی ہے اوپر سے دیکھ کے یا حفظ کی ہوئی ہے؟ کہتا ہے مولا میں ناظرہ پڑھی ہوئی ہے، قاری ہوں۔ امام فرماتے ہیں بتا توریت کی کرتیں کتنی ہیں؟ کہتا ہے مولا مجھے کرتوں کے بارے میں نہیں معلوم۔ امام فرماتے ہیں اچھا کرت کے بارے میں نہیں معلوم، تو نے ناظرہ پڑھی ہوئی ہے، تو توریت کھول۔ اب جنہوں نے لطف لینا ہے امام کی شان بیان کرنے لگا ہوں۔ توریت کھول، اس نے توریت کھول لی۔ امام فرماتے ہیں فلاں رکوع کھول،
فلاں رکوع کھولا، امام فرماتا ہے اس رکوع کی فلاں آیت میں پڑھنے لگا ہوں، توریت کے فلاں رکوع کی میں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ امام نے 2 آیات تلاوت کی، تلاوت کر کے امام اس سے پوچھے میں نے صحیح پڑھا ہے؟ 70 یہودی عالم اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے جیسا آپ نے پڑھا ہے ایسے تو شاید موسیٰ بھی نہ پڑھتا ہوگا، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں۔ امام اب اس کی طرف متوجہ ہوئے، ولایہ علی کا نشہ آ جائے گا اگر آپ نے توجہ فرمائی تو۔ امام اس یہودی عالم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تجھے قسم ہے اسی توریت کی، اور تجھے قسم ہے اس موسیٰ کی جس پہ یہ توریت نازل ہوئی، بتا اس آیت میں اللہ نے میرا حلیہ بیان نہیں کیا؟ توریت میں اللہ نے اپنے نبی کے 8ویں جانشین حضرت امام رضا کا حلیہ بیان کیا۔ امام فرماتے ہیں ہم وہ ہیں جن کا ذکر توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ یہ آسمانی کتابیں ہمارا قصیدہ بن کے آئی ہیں، یہ آسمانی کتابیں ہمارے لیے اتری ہیں۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اتنے بڑے امام کی بہن جنگلوں میں رل گئی ہے، العظمت للہ۔ بس ایک جملہ کہنا ہے، دیسی مہینے کے اعتبار سے کل 18 جیٹھ تھا، آج 19 جیٹھ 11 محرم کا دن بنتا ہے۔ آج کے دن اکبر کی بارات لے کے علی کی بیٹی کربلا سے شام کی طرف چلی ہے۔ العظمت للہ، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ بھائی کی لاش پہ آئی ہے نا، سیم چشتی نے یہ نوحہ لکھا ہے، سنی عالم نے۔ العظمت للہ، بھائی کی لاش پہ جب آئی ہے نا، 9 حصوں میں تقسیم تھی، سید الشہداء کی لاش پہ بندھے ہوئے ہاتھوں سے بیٹھی، ایسے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور رو کے کہتی ہے کہ میرا بھیا حسین تو ہے، مجھے بتا میں تجھے کیا کہہ کے پکاروں، تجھے سلطان مدینہ کہہ کے پکاروں، تجھے وارث جنت کہہ کے پکاروں، تجھے جبریل کے پروں پہ سونے والا کہہ کے پکاروں، تجھے نواب کربلا کہہ کے پکاروں؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی، مجھے نواب کربلا کہہ کے پکار۔ علامہ کہتے ہیں بھیا کی لاش پہ بندے ہاتھوں کے ساتھ عالیہ گر پڑی، رو کے کہتی ہے اٹھ دیکھ اور بتا، نوابوں کی بہنیں ایسے لاش پہ آتی ہیں اور جیسے میں تیری لاش پہ آئی۔ العظمت للہ، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ 1 یا 2 منٹ رہ گئے ہیں، 1 یا 2 منٹ صرف مسائل پڑھ رہے ہیں۔ 11 محرم کو اکبر کی بارات لے کے چل پڑی۔ بارات اس لیے کہا ہے کہ اس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے۔ مرد نیزوں پہ سوار تھے، عورتیں محملوں پہ سوار تھیں۔ نیزہ کسی سواری کا نام نہیں، نیزے پہ سوار ہونے کے 2 طریقے ہیں، یا سر رکھ کے نیزہ مارا جاتا ہے یا نیزہ کھڑا کر کے سر مارا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سروں کو نیزوں پہ سوار کیا جا رہا تھا، ایک 6 مہینے کا سر آ گیا، جنہوں نے رونا ہے میری طرف دیکھو، 6 مہینے کا سر ہے، نیزہ بڑا ہے، ادھر سر رکھا ادھر نیزہ مارا۔ 4 سال کی سیدزادی منہ پہ ماتم کرتی ہوئی فرات کی طرف دوڑی، رو کے کہتی ہے چچا عباس، او میرا اصغر 4تھی مرتبہ آج شہید ہو گیا۔